اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار احباب، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے گھر کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک مضمون سیکھ لے، اللہ کریم اس کو 1000 رکعات نوافل سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. تو آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم قرآن پاک کے کتنے مقامات سیکھیں گے اور رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں کتنے 1000 رکعات نوافل کا ثواب عطا ہوگا. انشاءاللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تھوڑی دیر سارے بزرگ اور دوست میری طرف دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی تمہید عرض کروں پھر میں ترجمہ عرض کرتا ہوں. یکم محرم الحرام سے نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. میں اس حوالے سے آپ کو قرآن مجید کے چند حوالہ جات دکھاؤں گا. یہ سورۃ التوبہ ہے، 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر 36 ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور، بے شک یقینی بات ہے مہینوں کی تعداد، عدت تعداد اور شہور شہر کی جمع ہے مہینے. بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن 12 مہینے ہیں. اللہ کے نزدیک سال کے مہینے 12 ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کریم کی لکھت کے اندر، اللہ کریم کی تقدیر کے اندر، اللہ کے فیصلے میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، سال کے 12 مہینے. اب سوال سارے بزرگ دوست، یہ سال کے 12 مہینے کب اللہ نے مقرر کیے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس روز اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا. بس میری طرف دیکھیے گا. اب میں کا خلاصہ کروں دوستوں کے سامنے. جس روز اللہ نے آسمان بنائے، جس روز اللہ کریم نے زمین پیدا کی، اللہ نے اسی دن سال کے مہینے 12 مقرر کر دیے. اب میرا آپ بزرگوں پر سوال ہے، مجھے محبت سے جواب دیجیے گا. میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے.
جس روز اللہ نے آسمان و زمین بنائے اسی دن سال کے مہینے اللہ نے 12 مقرر کر دی. اس وقت ہم موجود تھے؟ ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جن سے انسانوں کی نسل چلی، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. پھر جملہ دہرا رہا ہوں اور آگے چلتا ہوں. جس روز اللہ نے آسمان پیدا کیے، جس دن اللہ نے زمین بنائی، سال کے مہینے اللہ نے 12 مقرر کر دیے. آگے جی فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے اللہ نے بڑی عزت والے مقرر کر دیے. اب یہ 12 مہینے اس روز اللہ نے بنائے جس روز آسمان و زمین بنے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے عزت والے بھی اللہ نے اس دن مقرر کیے جس دن اللہ نے آسمان و زمین بنائے. یہ بات ہو گئی. اب میری طرف دیکھیے گا، کیسے پتہ چلے گا وہ عزت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب میں اس کے لیے حدیث پاک کا سہارا لوں گا، لیکن پہلے ایک اور حوالہ دکھانا ہے دوستوں کو. 4 پارہ کھولی، یہ حوالہ ہو گیا. سورت کا نام آل عمران، بڑا آسان حوالہ ہے، صفحہ ہے 65. سورت آل عمران 4 پارہ، اور اس 65 صفحے کی آخری 2 سطریں آپ نے دیکھنی ہیں نیچے نیچے. آیت نمبر 163 کے بعد 164. پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں وہ 4 مہینوں والی بات عرض کروں گا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مجھے اللہ ہونے کی قسم، اللہ نے احسان کیا ایمانداروں پر. یہ آیت نمبر 163 کے بعد 164 ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے احسان کی اللہ نے ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اللہ کریم نے ان ایمانداروں کے اندر بڑی عظمت والا پیغمبر. من انفسہم، پیغمبر ہے ان کی جنس میں سے. کیا مطلب؟ ایماندار بھی انسان ہے، ان میں تشریف لے آنے والا پیغمبر بھی اعلیٰ شان والا انسان ہے. 4 کام میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے میرا محبوب. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں کو پاک بھی کرتا ہے، جسم بھی پاک اور روح بھی پاک. نمبر 3، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں کو اللہ کی کتاب سکھاتا بھی ہے. اب 2 کام سامنے آ گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام آیات پڑھ کر سنانا، ابھی قاری صاحب نے آپ کو آیات سنائی، یہ ہے تلاوت. اور دوسرا کام ہے یعلمہم الکتاب، اللہ کی کتاب سکھانا. قرآن کہتا کیا ہے، قرآن پاک کے اندر یہ مسئلہ کیسے ہے، قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے قرآن خالی سنایا نہیں، قرآن سمجھایا بھی ساتھ ہے. 4تھا کام جی والحکمہ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دانائی اور سنت کی بھی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً وہ ایماندار اس سے پہلے کھلا گمراہی میں تھے.
میرا معموم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا، یہ 4 کام کیے، آیات کی تلاوت کرنا 1، پاک کرنا 2، اللہ کی کتاب سکھانا 3، سنت کی تعلیم دینا 4۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے گئے، اللہ کریم ان کی گمراہی کو ختم کر کے ان کو آنے والی کائنات کا رہنما بناتا گیا۔ ایک ہندو شاعر تھا، اس نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ہندو کے شعر ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خواب کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، درفشانی نے موتی بکھیرنا، در موتی کو کہتے ہیں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پار، ان کانوں من قبل لفی ضلال مبین، خود نہ تھے جو راہ پار اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں، حوالہ کیوں میں نے دوستوں کو دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پڑھ کر سنایا نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب سکھائی بھی ہے، سمجھائی بھی ہے۔ اب میں پچھلی بات پر آ رہا ہوں، دوست میری طرف دیکھیے گا۔ سال کے مہینوں کی تعداد 12، ان میں سے 4 مہینے بڑی عزت والے۔ اب کیسے پتہ چلے گا وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے یہ بات سمجھائی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 مہینے عزت والے 3 اکٹھے ہیں، ذی قعدہ گزر گیا، ذی الحجہ گزر گیا، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور نمبر 4 رجب۔ اور یہ 4 وہ عزت والے مہینے ہیں جس روز اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، ان 4 مہینوں کی شان اللہ نے اسی دن مقرر کر دی تھی۔ اب میرا دوستوں پر سوال ہے، پھر میں آپ سے جواب سننے کا منتظر ہوں تاکہ آپ کے لیے دعا کروں۔ محرم کے مہینے کی شان یہ آج سے شروع ہوئی ہے یا پہلے سے چلی آ رہی ہے؟ جی کب سے؟ جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے، یہ جملہ میں نے سنانا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید محرم کی شان اور محرم کے مہینے کا مقام اس امت میں شروع ہوا ہے نا؟ جب انسان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اللہ نے محرم کے مہینے کو عزت اور احترام والا بنا دیا تھا، اور ان 4 مہینوں کے اندر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہر قسم کی لڑائی، جنگ، جدال، قتال، آپس کے اندر جھگڑا فساد منع تھا۔ حتیٰ کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ یہ عزت والے 4 مہینے ان کے اندر۔ اب ذرا دوسرا پارہ کھولیے، تھوڑی تکلیف کیجیے، سورۃ البقرہ، یہاں میں ایک حوالہ عرض کرتا ہوں۔ صفحہ بڑا آسان ہے، 32 اور پہلی سطر ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں، صفحہ 32 سورۃ البقرہ۔ اور اگر آپ عین کے اوپر دیکھیں تو 26واں رکوع مکمل ہے، 27واں شروع ہو رہا ہے، بڑا آسان حوالہ ہے۔ عین کے اوپر 26 دیکھیں نا جی، صفحہ 32 کی پہلی سطر ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ میں آیت کا پس منظر عرض کرتا ہوں، تھوڑی آپ تکلیف کیجئے، میری طرف دیکھیے، یہ میری انگلیوں کو دیکھیے گا نا جی۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری،
اب ذرا غور، جمادی الاخری اس کے بعد مہینہ ہے رجب۔ علیہ صاحب ٹھیک ہے جی، میں ذرا جملہ عرض کرنا ہے، بڑا عجیب بات ہے۔ جمادی الاولی، جمادی الاخری، جس کو ہمارے عوام دوست جمادی الاول کہتے ہیں، جمادی الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، اس کے بعد مہینہ ہے رجب۔ رجب کے اندر لڑائی کرنا منع تھا، کیونکہ یہ ان 4 مہینوں میں ہے جو عزت والے مہینے ہیں۔ اللہ کی شان، بڑی عجیب بات، صحابہ کرام کا کفار مکہ کے ساتھ ایک لڑائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ یوں پیش آیا، صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، ابھی رجب شروع نہیں ہوا، رجب کل شروع ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی۔ اگر آپ میرے الفاظ پر غور کریں گے تو مقام حل ہوگا۔ صحابہ نے سمجھا ابھی رجب شروع نہیں ہوا، چاند آج رات کو نظر آئے گا، کل رجب کا مہینہ شروع ہوگا۔ صحابہ نے سمجھا یہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ وہ مہینہ 29 کا تھا اور رجب کا چاند نظر آ چکا تھا۔ صحابہ کرام نے کفار مکہ کے ساتھ لڑائی چھیڑ دی، آپس میں مقابلہ ہوا، کچھ ان میں مخالفین مارے گئے۔ بس کفار مکہ نے تو شور مچا دیا، آؤ جی، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا، 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنائے تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، مسلمانوں کا حال دیکھو، ان کے دل میں رجب کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کے دل میں رجب کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جب رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی، کیوں ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے؟ ان مہینوں میں تو لڑائی منع تھی۔ اچھا آپ دوستوں پر پھر میرا سوال ہے، میں خوش ہوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا، صحابہ نے یہ رجب کی پہلی تاریخ کو جان بوجھ کر لڑائی کی تھی جی نا؟ انہوں نے سمجھا تھا جمادی الاخری کا یہ 30واں دن ہے، حالانکہ وہ رجب شروع پتہ نہیں تھا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، او ہو، ہم نے تو سمجھا تھا رجب شروع نہیں ہوا، چاند آج رات کو نظر آئے گا، یہ تو رجب کا پہلا دن تھا اور عزت والے مہینے میں ہم لڑائی کر بیٹھے۔ بس جب صحابہ پریشان ہوئے، میرا جملہ دل کے تختے پہ لکھیے گا، اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا۔ قرآن میں بڑے حوالے ہیں، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ، عزت والے ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ حضرت ہم سے تو لڑائی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، صحابہ نے سوال کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کل، اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قتال فیہ کبیر، لڑائی کرنا عزت والے مہینے میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن تم نے تو جان بوجھ کر یہ کام کیا نہیں۔ آگے سنیے، مکہ والے یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم سے لڑائی کی رجب کے مہینے میں، کمال ہے یہ وہ، شور مچانے والوں تم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو اردو کے ایک شاعر کا شعر ہے، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہبیر بھی۔ صحابہ کرام نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، تم نے شور و غوغا شروع کر دیا، اپنے حالات نہیں دیکھتے کہ تم مکہ والوں کا حال کیا ہے؟ کیسے دیکھیں، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے صحابہ کرام کو روکنا۔ 1400 صحابہ لے کر حضور پہنچے کہ ہم عمرہ کریں گے، مکہ والے نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تمہیں اپنا گناہ یاد نہیں ہے، اپنی حرکت یاد نہیں ہے، تم نے اللہ کے راستے سے روکا، مسجد حرام سے روکا، ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا، کفر کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، اپنے گناہ تمہیں یاد نہیں آتے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکال دینا مسجد حرام سے ان کے مستحقین کو،
اصل میں تو بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کے مستحق ایماندار ہیں، ان کو مسجد حرام سے نکال دینا، صحابہ کرام کو ہجرت پر مجبور کرنا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کرنا، اکبر عند اللہ، یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں بہت بڑی ہیں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، کفر اور شرک والا جو فتنہ ہے یہ بہت بڑا ہے لڑائی سے۔ تمہیں لڑائی یاد ہے اور اپنی ہستے یاد نہیں ہے؟ تم نے کفر و شرک کیا، 360 تم نے بت رکھے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، تمہیں اپنی حرکت یاد نہیں ہے؟ صحابہ کو تم نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اپنا گناہ یاد نہیں ہے؟ کفر کر رہے ہو، اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، تمہیں اپنی حرکتیں یاد نہیں ہیں؟ تو اللہ نے تسلی دے دی۔ میں نے یہ حوالہ کیوں دکھایا دوستوں کو؟ اس لیے دکھایا رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینوں کے اندر ہر قسم کی لڑائی اور قتل و غارت حرام تھی۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، اللہ نے تسلی دے دی۔ اب پھر میں بات دہرا رہا ہوں اور دوسرا سبق شروع کرتا ہوں۔ سال کے 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے اور 4 مہینے عزت والے بھی اللہ نے مقرر کیے، اور ان مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ اب شروع ہو رہا ہے، اس کی عزت اور احترام اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ اب آ جائیے 19ویں پارے پر۔ سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ یہ بڑا آسان حوالہ ہے، 333 صفحہ، 333 اور اگر آپ رکوع دیکھنا چاہیں نا سورۃ الشعراء کا تو عین کے اوپر دیکھیں 3 لکھا ہوا ہے، تیسرا رکوع مکمل ہے اور چوتھا شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، تھوڑی تکلیف کریں، میں پس منظر عرض کروں۔ یہ بات تو حل ہو گئی، قرآن کی روشنی میں محرم کی شان پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ دوسری بات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ کرام یہ پتہ کرو مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے یہودی 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے جستجو کی، پتہ کرو جی۔ تو مدینہ طیبہ میں جو یہودی رہتے تھے انہوں نے کہا وہ جی اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ 10ویں محرم والے دن اللہ نے ظالم فرعون اور اس کی ظالم قوم کو غرق کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی مظلوم قوم کو اللہ نے نجات دی تھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب میں پس منظر عرض کر دوں، اس حوالے سے پھر میں جملہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا واہ بھائی واہ، یہ روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مظلوم قوم کو بچایا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یعنی یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا تعلق نہیں جتنا میں آمنہ کے لحاظ اور میرے صحابہ کا تعلق ہے۔ اللہ کے وہ پیغمبر تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ تو ہمارے بھائی تھے، ان کا کیا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے؟ میرے صحابہ تم نے بھی روزہ رکھنا ہے 10ویں محرم کا۔ خیر، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ ہے 10ویں محرم کا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا پروگرام بنا لیا، لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال اللہ نے مجھے زندگی دی تو 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت لازم نہ آئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مظلوم قوم کو اللہ نے نجات دی تھی 10 محرم کو، یہ حوالہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور حکم بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بھائی بھیجی،
کون سی؟ ان اسر بعبادی، یہ وہی بھیجی راتوں رات لے کر نکل چل میرے بندوں کو، میرے پیغمبر راتوں رات مظلوم قوم کو لے کر نکل جا۔ اگلی بات میں اللہ پیشی بتا رہا ہوں، انکم تبعون، یقیناً تم حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کی جو مظلوم قوم ہے بنی اسرائیل، تم پیچھا کیے جاؤ گے، فرعون تمہارے پیچھے ضرور آئے گا۔ یہ میں پیشی اللہ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فارسل فرعون فی المدائن، اللہ کی شان، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل کر چلے گئے قوم کو لے کر۔ صبح جب فرعون اور اس کی قوم والے اٹھے تو سارے محلے بنی اسرائیل کے خالی پڑے ہیں۔ یہ بھائی کہاں گئے ہمارے خدمتگار، ہمارے نوکر ملازم، وہ کہاں گئے؟ اور دیکھو کالونی کی کالونیاں خالی پڑی ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں آج کے محاورے کے اعتبار سے۔ فارسل فرعون، پس بھیجے فرعون نے فی المدائن، شہروں کے اندر، حاشرین، چپڑاسی، جمع کرنے والے، بھائی میری ساری قوم جمع ہو جاؤ، جاؤ اطلاع کرو، بھائی میری ساری قوم کو اکٹھا کرو۔ روانہ ہو گئے اکٹھا کرنے والے چپڑاسی۔ فرعون کی تقریر، فرعون نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے جماعت ہیں بڑی تھوڑی، یہ تھوڑے سے بندے ہیں بھائی۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یقیناً وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے ہمیں بڑا غصہ دلانے والے ہیں۔ ہمارے نوکر ہم سے پوچھا ہی نہیں اور نکل گئے راتوں رات، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، اتنا ہمیں غصہ انہوں نے دلایا ہے۔ آپ قوم کے سامنے تقریر کر رہا ہے فرعون۔ قوم کو فرعون نے کہا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، یقیناً ہم البتہ بڑی جماعت ہیں اور ہتھیار رکھنے والے ہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس بہت ہے۔ میری قوم گھبرانا نہیں، ہمارے پاس بڑے ہتھیار ہیں، ان کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ تو نہتے ہیں نکل گئے، اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، ہائے ہائے قرآن پاک کے الفاظ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نکالا، فرعون کو اس کی ظالم قوم کو، کہاں سے نکالا؟ من جنات، باغات سے ان کو نکالا۔ نمبر 2 وعیون، چشموں سے ہم نے نکالا، وکنوز، خزانوں سے ہم نے نکالا، ومقام کریم، بڑی عزت والی اعلیٰ اعلیٰ جگہوں سے ہم نے ان کو نکالا۔ فرعون اور اس کی ظالم قوم والے باغات چھوڑ کر نکلے، چشمے چھوڑ کر نکلے، خزانے چھوڑ کر نکلے۔ فرعون اور اس کی ظالم قوم والے اعلیٰ اعلیٰ کوٹھیاں چھوڑ کر نکل پڑے۔ کذالک، بعض اسی طرح ہے، سننے والے بندے شک نہ کرنا، ساری نعمتیں، اسباب، عیش و آرام سب چھوڑ کر نکل پڑے۔ پکڑنا ہے ہم نے ان کو، پیچھے جانا ہے، چلو بھائی۔ فرعون آگے آگے، قوم پیچھے پیچھے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہائے قرآن، جن دوستوں کے سامنے قرآن کا نسخہ اور کیجیے گا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، یہ جو ساری چیزیں میں اللہ نے بیان کی ہیں، باغات، چشمے، خزانے، اعلیٰ اعلیٰ کوٹھیاں اور مقام، ان تمام چیزوں کا وارث ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی غریب قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ ایک وقت آیا یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گئیں۔ اب ذرا خیال ساتھی ذہن حاضر رکھیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فرعونیوں نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی مظلوم قوم کا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، 10ویں محرم کا دن تھا، 10ویں محرم کا دن ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، فرعون اپنی ظالم قوم کو لے کر پہنچ گیا۔ اب فَلَمَّا تَرَوْا الْجَمْعَانِ، جبکہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، بس فرعون اور اس کی قوم نے دیکھا
وہ بنی اسرائیل کھڑے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، انہوں نے دیکھا پیچھے فرعون آ گیا ہے اپنی ظالم قوم کو لے کر، ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے، حضرت موت ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون بے حیا ہے۔ اور ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، ذوق ہے ان کا بڑا پیارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، حضرت ہم پکڑے گئے، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے بحیرہ کلثم ہے دریائے نیل، پکڑے گئے، آگے قدم بڑھاتے ہیں پھر بھی موت ہے، پیچھے ہٹتے ہیں پھر بھی موت ہے۔ میں اپنے دوستوں سے پوچھ سکتا ہوں یہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم، 10 محرم کا دن ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ 10 محرم کی شان اب شروع ہوئی ہے یا 10 محرم کی شان پہلے سے چلی آ رہی ہے؟ یہ جملہ کیوں سنایا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10ویں محرم کی شان حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ 10ویں محرم کی اور محرم کے مہینے کی شان تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اتنی بات ہے کہ 10ویں محرم کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے سے حضرت حسین کی شہادت کو زیادہ مقام مل گیا ہے، ورنہ 10ویں محرم کی شان تو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ سورج نکل رہا ہے، 10 محرم ہے۔ قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ حضرت آگے موت ہے پیچھے موت ہے، آگے قدم بڑھاتے ہیں دریا کی موجیں نکل جائیں گی، پیچھے ہٹتے ہیں فرعون کی ظالم قوم ہمارے ٹکڑے کر دے گی۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، اب ذرا غور کیجئے گا، میں نے جملہ سنانا ہے۔ حضرت عقیدہ یہ رکھنا ہے میرے تمام دوستوں نے، میں سمیت، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، مرتے دم تک قبر میں جانے تک ہم نے دل میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، ساری امت کے بہادر جمع کرو، اللہ کے پیغمبر کی دلیری کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قوم گھبرا رہی ہے اور قائد تسلی دے رہا ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال جھوٹے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر، ابھی اطلاع ہے بھئی طوفان آنے والا ہے، کھڑا کنارے پر ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر، میں ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ قوم گھبرا رہی ہے، قائد اور لیڈر اللہ کا پیغمبر تسلیاں دے رہا ہے۔ قال کلا، یا ڈرتے کیوں ہو؟ حضرت آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کھڑا ہے، آگے موت پیچھے موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، میں جملہ سنا رہا ہوں، یہ ایک ذوق ہے میرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم موجوں اور فوجوں کو دیکھ رہے ہو، انما یا ربی، میری نظر رب العالمین پہ لگی ہوئی ہے۔ گھبراتے کیوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کلا، موجیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کلا فوج۔ یہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پکڑے نہیں، نہ میں کوئی تمہیں اپنی مرضی سے لے کر آیا ہوں، میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں لے کر آیا ہوں، گھبراتے کیوں ہو؟ انما یا ربی، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا پروردگار، سیہدین، ابھی رہنمائی کر دے گا، راستہ بنا دے گا۔ میں ایک
سوال کرتا ہوں آپ دوستوں سے، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ. راستہ اگر بنانا ہو، سڑک بنانی ہے، مثلا گلی بنانی ہے، راستہ بنانا ہے، تو سڑک بنانا یہ پانی پر آسان ہے یا خشکی پر آسان ہے؟ پانی پر تو سڑک بن ہی نہیں سکتی، پانی پر تو راستہ بن ہی نہیں سکتا. اب دو صورتیں ہیں، میری طرف دیکھیے گا، جملہ سنانا ہے پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کریم اگر چاہتا فرعون اور اس کی ساری قوم کو سلا دیتا. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، وہ سو جاتے، لیٹ جاتے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر پیچھے سے نکل جاتے. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا. یا اللہ فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ اور کوئی معاملہ کر دیتا، ان کو اللہ نکال سکتا تھا. خشکی کے راستے سے بھی اللہ نکال سکتا تھا. لیکن رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وہی کی کون سی وحی؟ ان اضرب بعصاک البحر. تفسیریہ یہ وحی بھیجی میرے پیغمبر، ڈنڈے کو مارو سمندر پر. او جی، راستہ بنانا تو خشکی میں آسان ہے، اللہ فرما رہا ہے ڈنڈا جو ہے اپنا عصا پانی پر مارو. حالانکہ آپ نے تجربہ شاید کیا ہو، ہم تو دریا کے سندھ کے قریب رہتے ہیں، پانی پر اگر لکڑی ماری جائے یا ڈنڈا مارا جائے تو وہ ڈنڈا کراس کر جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے. پانی سے ڈنڈا کراس کر جاتا ہے، پانی پیچھے مل جاتا ہے. ڈنڈا میرے پیغمبر پانی پر مارو. میں اللہ کریم خشکی میں سے راستہ بناؤں، اتنا بڑا کمال نہیں ہے لوگوں کے لیے، قدرت کا کمال ہی ہے. میں اللہ بہتے ہوئے پانی میں سے راستے بنانا چاہتا ہوں. پانی پر مارو. دن کون سا تھا؟ 10 محرم. اللہ میں نے ڈنڈا مارا، وہ تو کراس کر جائے گا، پانی پیچھے مل جائے گا. فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ڈنڈا مارنا آپ کا کام ہے، 12 خشک راستے بنانا ہمارا کام ہے. فَانْفَلَقَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پانی کی سطح پر مارا. فَانْفَلَقَا، سمندر پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہر ٹکڑا ایسے بن گیا جیسے بہت بڑا خشک ٹکڑا ہوا کرتا ہے. 12 قومیں تھی، 12 قبیلے تھے. اللہ نے بہتے ہوئے پانی کو خشک کر کے 12 خشک راستے اپنی قدرت سے بنا دیے. دن کون سا تھا؟ 10 محرم. اب ایک اور حوالہ کھولنا ہے، لیکن ضرور کھولنا ہے دوستوں نے. 25واں پارہ، صفحہ ہے 448. ذرا عربی رسم الخط ہے. سورت کا نام ہے حامیم الدخان. حامیم الدخان 25واں پارہ ہے. اور اس سورت کے صرف 2 رکوع ہیں، کوئی مشکل حوالہ نہیں. رکوع ہیں صرف 2. پہلا رکوع مکمل ہونے لگا ہے، بس میں درمیان میں سے تلاوت کر رہا ہوں. اگر آپ آیت کو دیکھنا چاہیں نا تو یہ آیت نمبر ہے 22 کے بعد 23، درمیان میں سے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور تلاوت کرنے لگا ہوں. سورۃ حامیم الدخان، یہ پہلا رکوع مکمل ابھی نہیں ہوا، اس سے 3-4 آیتیں پیچھے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیچھے چل رہا ہے، میں مقصودی بات عرض کرنے لگا ہوں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، لے چل میرے بندوں کو راتوں رات، میرے کلیم راتوں رات نکل چلو میرے بندوں کو لے کر. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوگے. فرعون اپنی ظالم قوم کو لے کر پیچھے آئے گا. اب تھوڑی تکلیف کرے سارے بزرگ، سارے دوست، سارے بھائی، میری طرف دیکھیں، جملہ عرض کرنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا مہربانی، بس یہ خاص بات ہے. 12 خشک راستے، اور ایسے اللہ نے پانی کو جما دیا جیسے برف ہوتی ہے. 12 قبیلے 12 خشک راستوں سے گزرتے بھی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں. جیسے شیشہ ہوتا ہے، فلاں قوم آندی پہ یہ کہ آ رہے ہیں تے فلاں کا کہ او آ رہے ہیں، اچھا تے فلاں کہ وہ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک.
چلتے چلتے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. میری طرف دیکھیے گا مہربانی. فرعون نے دیکھا، فرعون کی ظالم قوم نے دیکھا کہ یہ تو 12 خشک راستے بنے ہوئے ہیں. فرعون نے بھی پیچھے آنا چاہا. چلو بھائی راستے بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیے گا خاص بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سمیت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے ہیں. فرعون بھی پیچھے آنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا میں دوبارہ ڈنڈا ماروں، پانی چل پڑے، فرعون ہمارے پیچھے نہ آ سکے. ڈنڈا اٹھایا، مارنے کا دوبارہ ماروں، پانی چل پڑے، فرعون ادھر رہ جائے. اب آیت اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. یہ اب لطف تو تب آتا کہ میرے تمام دوستوں کی زبان ہوتی سریکی. میں سریکی کا جملہ سنا دیتا ہوں، اردو میں ترجمہ تو کرتا ہوں لیکن جو لطف ہے نا ہماری اپنی بولی میں وہ سنا دیتا ہوں جملہ. یہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا نا اور مارنا چاہا، بھائی پانی چل پڑے، فرعون پیچھے نہ آئے. اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. میرے پیارے پیغمبر پانی نو انہیں سکا رہمن دیو، سمندر کو خشک رہنے دو، میرے پیغمبر چھوڑ دو. اللہ 12 خشک راستے پر میں فرعون پیچھے آ جائے گا. فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. سمندر کو ایسے خشک چھوڑ دو میرے پیغمبر، ڈنڈا نہیں مارنا. اللہ پھر فرعون پیچھے آ گیا ہمارے نکلنے کا فائدہ. فرمایا میرے پیغمبر فکر نہ کرو، انہم جند مغرقون. ایک دفعہ فرعون کو ظالم کو سمیت آنے تو دو، اسی مقام پر غرق نہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی نہیں ہوں. ایک باری آن تا دے ہوئی نانو. دن کون سا تھا؟ 10 محرم. تو 10 محرم کی شان تو پہلے سے چل، موسیٰ علیہ السلام تو آمنہ کے لال سے بہت پہلے گزرے، اس وقت سے محرم 10 محرم کی شان چلی آ رہی. ہم نے سمجھا شاید اس امت میں یہ شان شروع ہوئی ہے. نا میرے بھائی. اب خیال ہے ایک اور بات عرض کرتا ہوں. جب فرعون آیا نا درمیان میں، قوم بھی ساتھ، موسیٰ علیہ السلام قوم سمیت دیکھ، او ہو یہ تو آپ پہنچا. درمیان میں آیا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم اب ڈنڈا مارنے کا وقت آیا ہے، ہون سوٹا مارنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، اللہ کریم نے خشک پانی کو دوبارہ بہتے ہوئے دریا اور سمندر میں تبدیل کر دیا. اب میں ترجمہ کر کے ایک اور مقام دکھاتا ہوں، آگے ذرا ترجمہ کر لوں. فرمایا کم ترکو من جنات وعیون. کتنے چھوڑ گئے فرعونی باغات، باغات چھوڑ گئے، وعیون چشمے چھوڑ گئے، وزروع کھیتیاں چھوڑ گئے، ومقام کریم عمدہ عمدہ مکان چھوڑ گئے، کوٹھیاں اور بنگلے اور بلڈنگیں، ونعمتن عیش و آرام کا سامان فرعونی چھوڑ گئے، کانوا فیہا فاکہین جن میں وہ مستی کیا کرتے تھے، عیش و آرام کرتے تھے، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحظ کا بھی پتہ نہیں. فرمایا کذالک اسی طرح ہے بات، سننے والے شک نہ کرنا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. ان تمام چیزوں کا، باغات، چشمے، کھیتیاں، کوٹھیاں، عیش و آرام کا سامان، ان تمام چیزوں کا وارث ہم نے دوسری مظلوم قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا. شعر سنیے گا اردو کا. اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. پہلا پارہ جی بڑا آسان حوالہ ہے، بالکل پہلا پارہ اور صفحہ ہے 8، بالکل آسان حوالہ صفحہ 8. صفحہ 8 سورۃ البقرہ. اب یہ عین کے اوپر آپ دیکھیں نا 5، یہ 5 اور 6 رکوع کے درمیان آیت ہے.
اور میں آیت نمبر پڑھنے لگا ہوں 50، 49 کے بعد 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو چیر دیا، خشک راستے ہم نے بنا دیے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم مظلوم بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے ظالم فرعون ظالم قوم سمیت غرق ہو رہا ہے۔ یہ میں نے حوالہ کیوں کھولا؟ ساتھی نیچے نہ دیکھے، مہربانی کریں مجھ پر۔ 3 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں۔ میں یہاں ہوں آپ کے پاس، اور مجھے پتہ چلا کہ جو میرا سخت ترین دشمن ہے نا وہ کراچی میں مر گیا۔ دشمنی تھی، مجھے ہر وقت خطرہ رہتا، مجھے خوشی ہوگی جان چھوٹ گئی، میں مر گیا، اب فکر تو نہیں ہوگی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، دشمن کا پتہ چلے دشمن مر گیا بس جان چھوٹ گئی بھائی، خاص کم جہاں پاک۔ دوسرا طریقہ، اگر بندہ دشمن کو آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھے دل پہ اور زیادہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے فرعون اور اس کی ظالم قوم کو غرق کیا اور تمہارے دل کو سکون دینے کے لیے آنکھوں سے تمہیں نظارہ بھی کرا دیا، سامنے دیکھ۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے بندہ دشمن کو اپنے ہاتھوں سے مارے۔ یہ طریقہ ہے اس امت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جہاد کیا، اپنے ہاتھوں سے کفار کو قتل کیا۔ اب 11واں پارہ دیکھیے جی، سورت کا نام سورت یونس۔ یہ حوالہ بڑا آسان ہے، صفحہ ہے 198، 198 صفحہ 198، سورت یونس 11واں پارہ۔ یہ 8ویں اور 9ویں رکوع کے درمیان آیت ہے۔ عین کے اوپر 8 دیکھیں، عین کے اوپر 9 درمیان میں آیت ہے۔ آیت نمبر 99 کے بعد 90، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا۔ دن کون سا تھا جی؟ 10 محرم۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پیچھا کیا ان بنی اسرائیل کا فرعون نے، اس کے لشکروں نے، وہ ظلم بھی کرنے والے تھے، زیادتی بھی کرنے والے تھے۔ اللہ کی شان، فرعون ڈوبنے لگا۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک اور جملہ عرض کروں، یہاں سے تو دریا بہت دور ہے، تو ہم چونکہ دریا کے قریب ہیں، ہمارا تجربہ ہے، جو بندہ نہر میں یا دریا میں ڈوب جائے اس کی لاش نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ بندہ اگر پانی میں غرق ہو نا، لاش نیچے بیٹھ جاتی ہے، 2 دن بعد یا 3 دن کے بعد پھر لاش اوپر تیرنے لگتی ہے، پہلے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جس وقت پا لیا فرعون کو ڈوبنے نے، ہوتے کھانے لگا فرعون، ڈوبنے لگا۔ قال، فرعون نے کہا، اب نعرہ لگایا، آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی، یقیناً شان یہ ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا داتا عالم الغیب نہیں، کوئی کشتیاں پال لگانے والا نہیں، کوئی کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا نہیں، الا الذی، مگر صرف وہ ہے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، میں بھی اسی کو الہ مانتا ہوں۔ وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے بنتا ہوں۔ اب جب ہوتے آئے آمن تو ایمان کا نعرہ لگایا، کاش آپ سریکی جانتے ہوتے، پھر میں جملہ سناتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، آنا ہن تکڑا ہونا، تکڑا تھی، شاباش، ہمت کر، کیوں ہن بزدل پہ گئی ہیں؟ تو بڑے تو دعوے کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، حاکم اعلی میں ہوں، میں رب، اب کہاں گئے؟ تکڑا ہونا ہوں۔ پتہ نہیں یہ سریکی بھی دوستوں کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ آنا کیوں؟ اب ہمت کر، تکڑا تھی،
وقد عصیت قبل، تو نے بڑی نافرمانیاں کی تھی اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، تھا تو بڑے فسادیوں میں سے۔ اب خیال، فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ڈوبنے سے بچائیں گے، نیچے تہنشین نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ لوگ پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ بڑی عجیب بات ہے، عجیب مقام۔ ساتھی تکلیف کرے میری طرف دیکھیں، میں نے ابھی جملہ سنایا، بندہ ڈوب جائے تو لاش نیچے بیٹھ جاتی ہے، 3 دن بعد 4 دن بعد پھر لاش اوپر تیر آتی ہے۔ اب خیال، اللہ نے فرمایا فرعون میں اللہ تیری لاش کو نیچے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ کیوں؟ رات یہ ہے اگر لاش نیچے بیٹھ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی مظلوم قوم کی تسلی نہیں ہوگی، پتہ نہیں فرعون ڈوب گیا ہے یا تیر کر بچ کر نکل گیا ہے۔ اللہ نے فرعون کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو پانی کی سطح کے اوپر رکھا، لاش تیر رہی تھی، مظلوم بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، تسلی ہو گئی فرعون مر چکا ہے۔ پہلے لاش تیرتی رہی، تیرتی تیرتی پھر پانی کی موج آئی اور لاش کو باہر پھینک دیا۔ آج تک مصر کے اندر وہ لاش فرعون کی موجود ہے، اللہ نے عبرت کا نمونہ بنایا ہوا ہے۔ اب دن کون سا تھا؟ 10۔ تو 10 محرم کی شان یہ اس امت سے شروع ہوئی ہے یا پہلے سے چلی آ رہی ہے؟ بس یہ میں نے اب سارے سبق کا خلاصہ 2 جملوں میں سمیٹنا ہے۔ ساتھی میرے طرف دیکھیے گا اور خدا کے لیے یاد کیجیے گا، پہلے بھی ہمارا درس قرآن ہوا تھا، میرے خیال ہے شاید سال ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر کیا پتہ میری زندگی وفا کرے نہ کرے۔ ایک بات، محرم کی شان اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور نمبر 2 10ویں محرم کی شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے چلی آ رہی ہے۔ سورۃ البقرہ صفحہ ہے 22، بڑا آسان حوالہ ہے۔ رکوع شروع ہو رہا ہے، ان کے اوپر 18 دیکھیے نا جی، آیت نمبر 153 کے بعد 154، آخری 4 سطریں ہیں اس صفحے کی، صفحہ 22۔ وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یکم محرم کو شہادت تھی امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 محرم کو جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے، اور پچھلا مہینہ ذی الحجہ کا 18 تاریخ کو کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت تھا۔ میں 2 حوالے دکھاتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہنا تم زبان سے ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اللہ شہید کون ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ شہید زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ اور شعور نہیں ہے، تمہارے عقل میں یہ زندگی نہیں آ سکتی۔ خلاصہ سمجھ آیا؟ شہیدوں کو زبان سے مردہ نہیں کہنا، شہید زندہ۔ 4تھا پارہ سورۃ آل عمران، 4تھا پارہ، دوستوں نے صفحہ کھولا 66 یہ درمیان سے تھوڑا نیچے دیکھنی آیت 168 کے بعد 169۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز نہ خیال کرنا، تمہارے دل کے اندر خیال تک بھی نہیں آنا چاہیے ان لوگوں کے متعلق جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، ان کو تم نے مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ بل احیاء، بلکہ شہید زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے ہاں روزی بھی دیے جا رہے ہیں۔
میں سارے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے، تاکہ یہ مسجد کی زمین قیامت کے دن آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے۔ اللہ زمین کو حکم دے گا، قیامت میں زمین بولے گی، کوئی زبان خاموش رہے۔ میں منت کرتا ہوں، شہید مردہ یا زندہ؟ نہیں، مزہ نہیں آیا۔ شہید مردہ یا زندہ؟ زبان سے مردہ کہنے کی اجازت نہیں اور دل میں مردہ سمجھنے کی اجازت نہیں۔ سارے دوست میری طرف دیکھیں، میں 6 کویسچن اور 6 سوال عرض کرتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے ساتھی ہیں، غور کریں ذرا ان 6 سوالوں پر۔ میں زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ نمبر 1، میں زندہ کو کفن بھی کوئی نہیں پہنائے گا۔ میں زندہ ہوں، میں چپ کر گیا، ڈر گیا، یہ نہ ہوئے جو میں نے پکڑ کے آکو مولوی صاحب نے کفن پواؤ جی، میں تو زندہ ہوں جی۔ نمبر 1، میں زندہ کو کفن بھی کوئی نہیں پہنائے گا۔ نمبر 2، میں زندہ ہوں، میرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا، میں زندہ ہوں۔ نمبر 3، میں زندہ ہوں، مجھے قبر میں دفن بھی کوئی نہیں کرے گا۔ زندہ کو قبر میں دفن کرے تو قتل کا کیس ہے۔ نمبر 4، میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی دیتا ہوں مثال، میں زندہ ہوں۔ نمبر 4، میرے جو نکاح میں میری اہلیہ ہے آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں زندہ ہوں۔ زندہ کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، فوت ہو جائے بندہ، عدت گزرے، طلاقیں ہو جائے، خدا نہ خواستہ، وہ تو اور بات ہے، لیکن جو زندہ کے نکاح میں ہے وہ تو آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، میں زندہ ہوں، میرے بچے بھی یتیم نہیں ہو سکتے، میں زندہ ہوں۔ نمبر 6، میں زندہ ہوں، میری وراثت بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب میری طرف دیکھیے کہ میں 6 سوال دہرانے لگا ہوں۔ شہید زندہ لیکن کفن بھی پہنایا گیا، شہید زندہ لیکن جنازہ بھی پڑھا گیا۔ دعا واسطے حاضر اس میت کے، اللہ نے کہا مردہ نہیں کہنا، ہم شہید کو میت کہہ رہے ہیں۔ شہید زندہ لیکن قبر میں دفن بھی کیا گیا، احد کے مقام پر بھی مدینہ طیبہ میں شہداء کی قبریں ہیں۔ کمال ہے، زندہ کو تو دفن نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4، شہید زندہ، بیویاں عدت کے بعد آگے نکاح کر گئی۔ نمبر 5، شہید زندہ، بچے یتیم ہو گئے۔ نمبر 6، شہید زندہ، وراثت تقسیم ہو گئی۔ یہ کیسے زندہ ہیں؟ سوال ہے نا جی، زندہ کو کفن نہیں دیا جاتا، جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، زندہ کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، بچے یتیم نہیں ہوتے، زندہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، شہیدوں کو کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں دفن کیا گیا، بیویاں آگے نکاح کر گئی عدت کے بعد، بچے یتیم ہو گئے، وراثت تقسیم ہوئی، کیسے زندہ ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، جیسے میں نے حوالہ دوستوں کو دکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی قرآن سنایا نہیں، پڑھ کر سمجھایا بھی ساتھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی مقام سمجھنے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں انا سالنا ان سالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور سے پوچھا ہمیں تو مقام سمجھ نہیں آیا، کیسے شہید زندہ ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خضر، حدیث پاک کے لفظ ہیں آپ نے فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیتا ہے، جنت میں چھوڑ دیتا ہے، جنت کی نعمتیں کھاتے بھی ہیں، جنت کی نعمتوں میں رہتے بھی ہیں، لا قنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تھک جائے تو ان میں آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا، حدیث پاک کے لفظ شہیدوں تمہیں جنت مل گئی، نعمتیں مل گئیں، اور کسی چیز کی تمنا ہے تو بیان کرو۔ قالوا لا حاجۃ لنا، شہیدوں نے جواب دیا اللہ جنت مل گئی ہے، نعمتیں نصیب ہو گئی ہیں، کسی چیز کی خواہش نہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا فلما علموا انہم لا یترکون، حدیث پاک جب شہید سمجھ گئے اللہ پوچھ کر رہے گا، توجہ اللہ بار بار پوچھتا ہے نا، کوئی تمنا، ایک تمنا باقی ہے انترود ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ ہماری جنت والی روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں، جو مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آیا۔ کا
وَرَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے. جو روح دنیا والے جسم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہے قیامت سے پہلے دنیا والے جسم میں نہیں آ سکتی. ساتھیو خیال، ایک جملے کے لیے میں نے یہ حدیث پاک سنائی، حوالے دکھائے. جنت میں جا کر، توجہ دل کی تختیوں پہ لکھیے گا، جنت میں جا کر شہید ان نعمتوں میں جا کر دوبارہ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں. اگر شہادت کی موت بری موت ہوتی، شہید جنت میں جا کر دوبارہ شہادت کی تمنا نہ کرتے. اب آپ انصاف کریں خدا کے لیے، شہادت کی موت بری موت ہے یا اعلیٰ موت ہے؟ حدیث پاک میں آیا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ شہید کا حساب کتاب پہلے معاف کر دیتا ہے. شہادت کی موت تو اعلیٰ موت ہے. شہادت، مجھے بخاری شریف کے لفظ یاد ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. اللہ زندہ کرتا نہ تھکے، میں شہید ہوتا نہیں تھکوں گا. شہادت کی موت بری موت ہوتی تو آمنہ کے لال کیوں تمنا کرتے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک اردو کا استعارہ ہے کہ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین. 10 محرم ہے نا جی آگے. جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین. واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ. مسئلہ سمجھ آ گیا. شہید زندہ لیکن جنت میں، جنت کے طلبگار ہیں ہم سب. جنت کا نام مجھے اونچا سنا دے سارے دوست اور بزرگ. شہید زندہ لیکن کہاں؟ اگر دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے تو کفن نہ پہنایا جاتا، دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے جنازہ نہ پڑھا جاتا، قبر میں دفن نہ کیا جاتا. دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے بیویاں آگے نکاح نہ کرتی، بچے یتیم نہ ہوتے، وراثت تقسیم ہوتی. شہید زندہ لیکن جنت کے اندر. میں نے محرم کے حوالے سے 2-3